بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی پہ غور کریں تو آپ کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے، ایک پرفیکٹ زندگی ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی نقص، کوئی برائی یا کوئی ایسی ویسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو آئیڈیل کی تلاش ہے کہ میں کوئی ایسا آئیڈیل ڈھونڈوں کہ جس کی زندگی کو میں سامنے رکھ کر اپنی زندگی جیوں، تو وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر نقطہ نگاہ سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے، چاہے وہ لیڈر کے طور پر ہو، چاہے وہ شوہر کے طور پر ہو، چاہے والد کے طور پر ہو، چاہے عام انسان کے طور پر ہو، تاجر کے طور پر ہو، کسی بھی طور پر اگر آپ رسول اللہ کی زندگی کو سامنے رکھیں تو آپ کو اس کے جیسا کوئی ملے گا ہی نہیں دنیا میں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ یہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان۔ تو ہر زندگی پہ تاریخ نویسوں نے ہر رسول اللہ کی زندگی پہ ہر زاویے سے دیکھا ہے، اور بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ ایمانداری کے اوپر دیکھ لیں، سخاوت کے اوپر دیکھ لیں، دشمنوں کو معاف کرنے کے اوپر دیکھ لیں، چاہے کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر حضور اکرم آپ کو پرفیکٹ اور آئیڈیل نظر آئیں گے انسان میں۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی حضور کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ان لوگوں نے ہی صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ ان کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہمارے لیے ایک مسئلہ راہ ہے، ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، ایک ہدایت کا خزانہ ہے ہمارے لیے۔ حضور کی زندگی میں سینکڑوں، ہزاروں واقعات ایسے ہوئے ہیں، اور ہر مصنف ایک واقعے کو لے کے بہت ساری تشریح کرتا ہے۔ تو میں بھی آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا کامن واقعہ ہے، بڑا عام سا واقعہ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے، اور اس آدمی نے ٹوکری میں کچھ رکھا ہوا تھا اور سر پہ اٹھا کے وہ جا رہا تھا، لیکن حضور نے دیکھا کہ اس کے ٹوکرے کے اوپر ہی ایک پرندہ جو ہے گھوم رہا ہے اس کے آگے پیچھے۔ رسول نے اس شخص کو بلایا اور اس کو بلا کے پوچھا، ٹوکرے میں کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا نبی، یا رسول، میں راستے میں سے گزر رہا تھا تو کچھ پرندے کے بچے مجھے دکھے، میں نے ان کو اس ٹوکرے پہ ڈال دیا اور گھر پہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ نے تھوڑی سی نفرت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑی سی اکتاہٹ کا اظہار کیا، اور رسول نے فرمایا، کیا تو نے کیا؟ تو نے کیا کیا؟ تو دیکھ اوپر، اس بچے کی ماں کتنی بے چین تیرے اوپر اڑ رہی ہے، تو نے ماں کو درد دیا، تکلیف دی بچوں کو جدا کر کے، اب اس بچے کو چھوڑ تاکہ ماں کو چین ملے، سکون ملے۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اور اس نے وہ بچے کو چھوڑ دیا اور ماں چلی گئی۔ کہنے کو تو یہ ایک مثال ہے
کہنے کو تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اگر غور سے دیکھو تو انسان کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، انسان کے لیے ایک راہ کھولی ہے، ایک سوچ ڈیولپ کی ہے کہ دیکھو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرنا تو لازمی ہے، انسانوں سے محبت تو کرنی چاہیے، لیکن انسانوں کو چھوڑ کر بھی خداوند عالمین کی جتنی مخلوق ہے، چاہے چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، جو بھی ہے، اس سب سے محبت کرو، پیار دکھاؤ، جانوروں کو ناحق تکلیف نہ پہنچاؤ، ناحق پریشان مت کرو، کیونکہ جانور کہتے ہیں بے زبان ہے، اور وہ بے زبان ہونے کی وجہ سے خدا کے پاس اس کی آواز جلد پہنچتی ہے۔ اس لیے حضور نے نہ صرف انسانوں کے لیے یہ بات بتائی یا بات سمجھائی، بلکہ انسانوں کو یہ بتایا کہ جانور، پرندے اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اس سے پیار کرو، اس پہ نرمی رکھو، اس پہ ظلم مت کرو۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم کہ ناحق لوگ جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کوئی کتا آ گیا تو پتھر مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، کوئی بلی آ گئی زخمی کر دیتے ہیں، جو گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی یا ایسا چلاتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، آئے دن وہ اپنے جانوروں کو مارتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ کبھی کبھی لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو زبان نہیں دی ہے کہ آپ سے کمیونیکیٹ کر سکیں کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا دکھ ہو رہا ہے، لیکن ہم کو تو خدا نے عقل دی ہے، اور ہمارے نبی نے اس قسم کی مثالیں قائم کر کے ہم کو بتایا ہے کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اگر تم خداوند عالمین کی چیزوں سے، خداوند عالمین کی تخلیق کردہ جو چیزیں ہیں اس سے محبت کرو گے، اس سے نرمی اختیار کرو گے، تو خدا بھی تم پہ نرمی اختیار کرے گا، یعنی نرم رہے گا۔ ورنہ دنیا کے اندر کبھی کبھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول کی زندگی کو مکمل طور پر دیکھیں، مشاہدہ کریں، اور کوشش کریں کہ ایک ایک پہلو لے کر اس پہ عمل کرتے جائیں، اور اپنی زندگی کو رسول کی تعلیمات کے سانچے میں ڈالیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔